السلام علیکم دوستو، یہ ہمارے معاشرے کی ایک تلخ حقیقت ہے کہ یہاں ڈاکٹرز کو تو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، لیکن وہیں ان کی معاون نرسنگ کے پیشے سے وابستہ خواتین کو تحقیر آمیز رویوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسی ہی لڑکی کی کہانی سنائیں گے جو نرسنگ کا پیشہ اختیار کرنا چاہتی تھی، مگر دوستو اس سے پہلے کہ ہم آپ کو پوری کہانی سنائیں، آپ پلیز جلدی سے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، شکریہ۔ ڈاکٹر رفیق کی بیٹی انیکا کو بچپن سے ڈاکٹر بننے کا بہت شوق تھا، مگر FSC میں اچھے نمبر حاصل کرنے کے باوجود وہ انٹری ٹیسٹ میں 2 مرتبہ ناکام ہو چکی تھی۔ لہٰذا اب اس نے ایک ایسا فیصلہ کر ڈالا تھا جس نے رفیق صاحب اور ان کی بیگم کو پریشان کر دیا تھا، یعنی مسیحا بننے کا فیصلہ۔ وہ ڈاکٹر نہ بن سکی تو نرس بن کر دکھی انسانیت کی خدمت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ رفیق صاحب نرسوں کے ساتھ پست ذہنیت کے حامل بعض لوگوں کے تحقیر آمیز رویوں کو بحیثیت ایک ڈاکٹر اچھی طرح جانتے تھے، اس لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی نرسنگ کا پیشہ اختیار کرے۔ مگر انیکا کے پاس ان کی ہر بات کا ایک ہی جواب تھا، ابو، انسان اپنی عزت خود کرواتا ہے، اور آپ یقین رکھیں میں جہاں بھی ہوں گی اپنی اور آپ کی عزت میں اضافہ ہی کروں گی، کبھی کمی نہیں آنے دوں گی۔ میرا اللہ میری نیت جانتا ہے کہ میں تو صرف اس کے بندوں کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ ڈاکٹر نہیں بن پائی تو کیا ہوا، ڈاکٹر کی معاون تو بن سکتی ہوں نا۔ ابو، آپ تو خود مسیحا ہیں، تو آپ مجھے کیسے روک سکتے ہیں مسیحائی کرنے سے؟ پرجوش لہجے میں کہتی ہوئی وہ آخر میں تھوڑی روحانسی ہو گئی۔ بالآخر رفیق صاحب کو ہار ماننی پڑی۔ وہ بولے، ٹھیک ہے بیٹا، میری طرف سے اجازت ہے، مگر اپنی امی کو تمہیں خود منانا ہے۔ انیکا اٹھی اور کچن میں سبزی بناتی ہوئی اپنی امی کے پاس جا کر ان کی منت سماجت کرنے لگی، مگر امی کا کہنا بھی غلط نہ تھا۔ انہوں نے کہا، دیکھو بیٹا، ہمیں امتحان میں نہ ڈالو۔ بیٹا تم بچی نہیں ہو، اس لیے کھل کر بات کر رہی ہوں۔ تم اگر نرس بن گئی تو تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ تمہارے رشتے کے لیے ہمیں کن مشکلات سے دوچار ہونا پڑے گا۔ مگر انیکا نے انہیں بھی منا کر ہی دم لیا اور یہی کہتی رہی، امی، رشتے آسمانوں پر بنتے ہیں، اللہ نے جہاں میرا نصیب لکھا ہے وہاں ہی رشتہ ہوگا، اور اس میں میرا، آپ کا یا زمانے کا کوئی دوش نہیں چلے گا، اور مجھے یقین ہے کہ میرے اللہ نے میرے لیے بہترین لکھا ہوگا۔ اس لیے آپ بالکل پریشان نہ ہوں، بس میری کامیابی کے لیے دعائیں کریں کہ میں ایک اچھی نرس بن کر دکھی انسانیت کی خدمت کر سکوں۔ انیکا نے نرسنگ کی مکمل تربیت حاصل کی اور ایک ہاسپٹل میں نوکری کرنے لگی۔ وہ بہت خوش تھی کہ وہ مسیحا بن گئی ہے۔ جب وہ کسی زخمی کی پٹی کرتی اور دوا لگاتی تو مریض کا درد ختم ہونے کے بعد مریض کے چہرے پر اترتا سکون اسے اپنے اندر اترتا ہوا محسوس ہوتا۔ وقت گزرتا گیا اور دکھی دلوں کی مسیحائی کرتے کرتے اسے احساس ہی نہ ہوا کہ وہ 28 سال کی ہو گئی ہے۔ اماں ابا دن رات اسی غم میں گھلتے رہتے کہ بیٹی کا رشتہ نہیں ہو پا رہا۔ انیکا اپنے کام میں مگن رہتی، مگر ماں باپ کے چہرے کی پریشانی دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو جاتی، مگر اسے اپنے اللہ پر پورا بھروسہ تھا۔ انہی دنوں ہاسپٹل میں ایک اماں جی داخل ہوئیں۔ ان کے کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی اور انہیں بستر پر ہی تمام امور کی انجام دہی کے لیے ایک نرس کی مکمل خدمات کی ضرورت تھی۔ اماں جی کے چہرے پر برستے نور کو دیکھتے ہوئے انیکا نے رضاکارانہ طور پر اپنی خدمات ان کی دیکھ بھال کے لیے پیش کر دیں اور نہایت دل جمعی سے ان کی خدمت کرنے لگی۔
اماں کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی جو بیاہی ہوئی تھی۔ بیٹے نوکری کرتے تھے، اس لیے سارا دن وہ بھی ماں کے پاس نہیں رہ سکتے تھے، مگر دفتر سے واپسی پر وہ دونوں سیدھے ماں کے پاس آتے اور ان کی خدمت کرتے۔ تب انیکا گھر واپس آ جاتی۔ مہینے بعد اماں جی چلنے پھرنے کے قابل ہو گئیں۔ جب وہ گھر جانے لگیں تو انیکا کو بلا کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہنے لگیں، بیٹا اپنے گھر کا ایڈریس تو دو۔ انیکا مسکرانے لگی، کیوں اماں جی، میرے امی ابو کو کوئی شکایت لگانی ہے؟ کوئی غلطی ہو گئی ہے مجھ سے؟ اس پر اماں جی مسکرا کر بولی، نہیں بیٹا، ان کا شکریہ ادا کرنا ہے اور انہیں بتانا ہے کہ ان کی بیٹی کتنی اچھی ہے۔ اماں جی کی باتیں سن کر انیکا نے مسکراتے ہوئے اماں جی کو ایڈریس لکھ کر دے دیا۔ چند ہی دنوں بعد انیکا ہاسپٹل سے گھر لوٹی تو اماں جی کو اپنے والدین کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھا دیکھ کر بے انتہا خوش ہوئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ واقعی اس کے امی ابو سے ملنے اس کے گھر آ گئی ہیں۔ امی ابو کے خوشی سے دمکتے چہروں سے وہ یہی سمجھی کہ اماں جی نے اس کی کچھ زیادہ ہی تعریفیں کر دی ہیں اور امی ابو کے چہرے فخر سے چمک رہے ہیں۔ مگر جب وہ چائے وغیرہ بنا کر اندر جا کر اماں جی کے پاس بیٹھی تو وہ کہنے لگی، پھر بھائی صاحب بنا رہے ہیں نا آپ انیکا کو میری بیٹی؟ مجھے آپ لوگوں سے اور کچھ نہیں چاہیے، صرف اپنے گھر میں روشنی کرنے کے لیے آپ کی یہ پیاری سی نیک سیرت بیٹی چاہیے۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے انیکا کا رشتہ مانگ رہی تھیں۔ انیکا حیرت سے کبھی ان کو دیکھتی تو کبھی اپنے امی ابو کو، جن کے چہروں سے عرصے بعد اطمینان جھلک رہا تھا۔ اماں جی پھر بولی، بھائی صاحب، لوگ کیا جانیں کہ جس لڑکی کا دل پوری انسانیت کے لیے درد سے لبریز ہے وہ کتنی اچھی بہو ثابت ہو سکتی ہے۔ اماں جی کی باتیں سن کر انیکا نے اپنا سر جھکا دیا۔ اس کے ماں باپ کی دعائیں قبول ہو گئی تھیں۔ اسے قدر کرنے والے لوگ مل رہے تھے جنہیں اس کے نرس ہونے پر فخر تھا۔ انیکا سوچ رہی تھی کہ واقعی سب کی ذہنیت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ ابھی اچھے لوگ بھی ہیں جن کی وجہ سے انسانیت زندہ ہے۔